حي على الصلاة حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہے جنہوں نے جنات اور انسان کو فقط اپنی بندگی، اپنی پوجا اور اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا اور اس امر کا اعلان فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں اور اسی کی پوجا، اسی کی پرستش، اسی کی عبادت کے لیے اپنی صلاحیتوں کو اور اپنے ریسورسز کو اور اپنے وسائل کو استعمال کیا کریں۔ حمد و ثنا کے بعد عرب حرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت خاتم النبیین، حضرت اشرف المرسلین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا بطریق احسن بہترین بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا، اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی حمایت کو اور اپنی نصرت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کی ایک انتہائی اہم ٹاپک یا عنوان کے حوالے سے میں اپنی چند گزارشات کو گزشتہ کئی خطبات جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ موضوع انتہائی کریٹیکل، انتہائی اہم، انتہائی توجہ طلب، انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ہر شخص اپنے وقت کو اور اپنے وسائل کو اچھے اعمال کی انجام دہی کے لیے اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اگر انسان اس بات کو بھانپ لے، اس بات کو سمجھ لے کہ اس کے اعمال عند اللہ مقبول نہیں ہیں، تو لازماً وہ اپنے اعمال کے اوپر ریویو کرنے کے لیے، ان کے اوپر نظر ثانی کرنے کے لیے لازماً آمادہ و تیار ہو جائے گا۔ لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ لوگوں کی بڑی اکثریت اس مسئلے کی حقیقت سے غافل ہونے کی وجہ سے یا لا علم ہونے کی وجہ سے ایسے اعمال کو انجام دے رہی ہے جو عند اللہ مقبول نہیں ہوتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر جب انسان اس بات کو دیکھے گا کہ میرے اعمال عند اللہ مقبول نہیں،
تو اس وقت حسرت کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، دنیا دارالعمل ہے، یہاں پہ اپنے اعمال کی اصلاح کی، ان کی ریویژن کی، ان کے اوپر نظر ثانی کرنے کی پوری گنجائش موجود ہے۔ چنانچہ ہم سب کو توجہ دینی چاہیے کہ اپنے اعمال کے اندر سے کمزوریاں جو سکم ہیں ان کو دور کر لیں۔ پہلا سکم یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان نہیں تو ہمیں مسلمان ہو جانا چاہیے۔ ہندو، یہودی، عیسائی، ان کے اعمال عند اللہ مقبول نہیں ہیں۔ کسی بھی اور مذہب کے پیروکاروں کے عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں مقبول نہیں ہیں۔ یہ بات تشدد کی نہیں بلکہ میرٹ کی ہے۔ تشدد کی بات یہ ہوگی کہ ہم یہ بات کہنا شروع کر دیں کہ ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں، سکھوں کو زمین کے اوپر زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں، اپنی عبادت گاہوں میں جانے کا حق حاصل نہیں۔ ہم ایسی بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر وہ زندہ رہنے کے حقدار ہیں، اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے حقدار ہیں، اپنے اعمال کو انجام دینے کے حقدار ہیں، لیکن عند اللہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو عند اللہ اپنے اعمال کو بہتر بنانے کے لیے انہیں مسلمان ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ تعالیٰ کی نظروں میں فقط اسلام ہے۔ انسان جو مرضی سوچتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی سوچ، اس کی پسند سے غرض نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو قبول کریں گے جو اس کو پسند ہوگی۔ حضرات گرامی قدر، دوسری بات جو اعمال کی قبولیت کے لیے ہر مسلمان پہ بھی لازم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام لے آنے کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد دو باتوں کی انتہائی اہمیت ہے۔ پہلی بات یہ ہے انسان کو اپنی نیت کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اگر وہ اپنی نیت کی اصلاح کر لے گا تو انشاءاللہ اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول کر لیں گے۔ اگر نیت دکھلاوے کی ہوگی، خود پسندی کی ہوگی، بلے بلے کی ہوگی، واہ واہ کی ہوگی، شاوا شاوا کی ہوگی، تو حضرات گرامی قدر اعمال عند اللہ مقبول نہیں ہوں گے۔ تیسری اور انتہائی اہم شرط جس کے دیباچے کے طور پہ، جس کے ابتدائیے کے طور پہ میں نے اپنی گزارشات کو گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا، وہ یہ ہے کہ عقل انسانی کی وحی الہی کے مقابلے میں ٹیڈی پیسے کے برابر بھی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے۔ ہوا سے ہمسا کو جب ٹھوکر لگتی ہے تو ایسے عالم میں عقل اس کی رہنمائی کرتی ہے، اور عقل کو جب ٹھوکر لگتی ہے تو وحی الہی اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، بڑے لوگ ایسے ہیں جو عقلیت پسندی کے زوم باطل کے اندر مبتلا ہیں اور یہ بات سمجھتے ہیں عقل کے اندر جو بات آ جاتی ہے وہ حرف آخر ہے، وہ حجت ہے، وہ آئین ہے، وہ دلیل ہے، اس کے اوپر کسی قسم کی نظر ثانی کی، کسی قسم کے ریویو کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، ابو جہل کو زمانہ جاہلیت میں ابو الحکم کہا جاتا تھا، یعنی وہ حکمت کا باپ تھا، لیکن جب اس نے اپنی عقل کو دین کے مقابلے کے اوپر کھڑا کر دیا تو ابو الحکم کی بجائے ابو جہل بن گیا۔ حضرات گرامی قدر بائین ہی اسی طرح ابلیس جو تھا مسلسل عبادت اور ریاضت کی وجہ سے اتنا بلند ہوا کہ کان من الجنی، اگرچہ جن تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت اور ریاضت کو قبول کرتے ہوئے اس کو فرشتوں کا ہم نشیں بنا دیا۔ لیکن جب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کے مقابلے میں اپنی عقل کو استعمال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ بنا دیا۔ اللہ نے اس کو یہ بات کہی تھی کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دو، سجدہ کرو، تو اس نے یہ بات کہی تھی انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اللہ تو نے اس کو مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی گرتی ہے، آگ چڑھتی ہے، چڑھنے والی چیز گرنے والی چیز کے سامنے کیسے جھک سکتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحی، اپنے حکم کے مقابلے میں اس کی عقل کے اوپر ضد کرنا یا اس کی انانیت کے اس مظاہرے کو رد کرتے ہوئے اس کو قیامت کی دیواروں تک کے لیے راندہ درگاہ بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر، اگر ہم یہ بات چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال عند اللہ مقبول ہو جائیں تو ہمیں وحی الہی کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا چاہیے۔ وحی کے حصے دو ہیں، ایک وحی کا حصہ کلام اللہ ہے اور دوسرا وحی کا حصہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، آپ کے ارشادات عالیہ ہیں، آپ کے اقوال ہیں، آپ کی سنن ہیں، آپ کی احادیث مبارکہ اور مطہرہ ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کے سامنے آج اس بات کو رکھ دینا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں جو کچھ بھی آیا ہے وہ اس وقت تک صحیح معنوں میں ہم اس کا استحضار نہیں کر سکتے، صحیح معنوں میں اس کو گریسپ نہیں کر سکتے،
صحیح معنوں میں اس کو کمپری ہینڈ نہیں کر سکتے جب تک ہم احادیث طیبہ کے ساتھ تمسک کو اختیار نہیں کر لیتے۔ حضرات گرامی قدر، ایک دو مثالوں کو دے کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، بس جو کوئی حج اور عمرہ کرتا ہے اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان کی سعی کرے، ان کے چکر لگائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا اور مروہ کے چکر لگانے کا ہمیں جو ہے پابند کر دیا، مکلف کر دیا۔ فلا جناح علیہ کا صیغہ اس لیے استعمال کیا گیا، کوئی حرج نہیں کا، کہ زمانہ جاہلیت میں کفار بھی صحیح کیا کرتے تھے، تو اہل ایمان کے دل کے اندر اس قسم کی خلش پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ان کی صحیح کیوں کریں جبکہ کافر بھی یہ کام کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حبیب کبریا کے ذریعے اس بات کو سمجھا دیا اور بتلا دیا کہ اگر کافر صحیح کیا کرتے تھے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ کافر جو ہیں ان کے پاس بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنن میں سے اگر کوئی چیز صحیح ہے تو ہمیں اس سے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، اب میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ کے اوپر اگر آپ عمل کرنا چاہیں تو آپ کیسے عمل کریں گے؟ آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ فقط قرآن مجید کی روشنی کے اندر کہ ہمارا صفا سے آغاز ہونا چاہیے یا ہمارا مروہ سے آغاز ہونا چاہیے؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے چکروں کی تعداد 3 ہونی چاہیے، 5 ہونی چاہیے، 7 ہونی چاہیے؟ اور ہمیں کیسے پتا چلے گا ہمارا چکر 1 وے ہونا چاہیے کہ 2 وے ہونا چاہیے؟ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید کے اندر ہمیں صفا مروہ کے چکر لگانے کا تو حکم دے دیا، لیکن صفا مروہ کے چکر لگانے کی تفصیل کو اپنے نبی کے اوپر چھوڑ دیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا پتا تھا میں فقط قرآن مجید کو نازل نہیں کر رہا بلکہ میں قرآن مجید کے ہمراہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا بھی نزول فرما رہا ہوں، ان کو شارح قرآن بھی بنا رہا ہوں، ان کو مفسر قرآن بھی بنا رہا ہوں، ان کو قرآن مجید کے جملہ مفاہیم کے اوپر عبور اور گرفت بھی عطا فرما رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کا اعلان اور ابلاغ یوں فرماتے ہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کے اوپر ذکر کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کر دیں جو ان کی طرف اتارا گیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کے احکامات میں جہاں تصریح اور وضاحت ہے وہ تو مقام واضح ہیں، لیکن جہاں پر قرآن مجید کے مقامات کے اندر اجمال ہے یا قرآن مجید کے مفہوم کے اندر کسی قسم کی مزید شرح کی ضرورت ہے، وہ شرح متین انسان اپنی عقل سے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کامل کی ضرورت ہے، آپ کی احادیث مبارکہ کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ نمازوں کی حفاظت کیا کرو، خصوصاً نماز وسطیٰ کی حفاظت کیا کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے بڑے ادب کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ قیام کیا کرو۔ حضرات گرامی قدر، اب آپ مجھے یہ بات بتلائیے، قرآن مجید سے ظہر کا وقت یا فجر کا وقت یا ظہر کی رکھتے ہیں یا فجر کی رکھتے ہیں یا عصر کی رکھتے ہیں یا مغرب کی رکھتے ہیں، آپ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ آپ عشاء کی رکھتے ہیں کہاں سے لے کے آئیں گے؟ اس کے لیے آپ کو ایک ستون کی طرف جانا پڑے گا، ایک اسوہ کامل کی طرف جانا پڑے گا۔ اس اسوہ کامل کی جو ہے حقیقت کیا ہے؟ اس اسوہ کامل کی حقیقت یہ ہے کہ میرے پروردگار عالم نے اس امر کا اعلان فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم سب لوگوں کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر پروردگار عالم چاہتے تو قرآن مجید کو کسی پہاڑ کے سینے کے اوپر بھی اتار سکتے تھے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن مجید کو کسی پہاڑ کے اوپر اتار دیتے تو پہاڑ خوف خدا کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن کیا وجہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو وحی کا حامل بنایا گیا، وحی کا حامل اس لیے بنایا گیا پہاڑ کا اسوہ نہیں تھا، پہاڑ میں حسیات نہیں تھی، پہاڑ میں احساسات نہیں تھے، پہاڑ میں جذبات نہیں تھے، وحی الہی کی شدت اور حدت کا عالم یہ تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس امر کا اعلان فرماتی ہیں کہ سرد موسم کے اندر حضور اقدس کی جبین جو تھی، آپ کی پیشانی مبارک جو تھی، وہ وحی کے دباؤ کی وجہ سے پسینے کے اندر ڈوب جایا کرتی تھی۔ حضرات گرامی قدر، اتنی شدت و حدت والی وحی کو اگر حضرت رسول اللہ کے قلب اطہر پہ اتارا گیا،
آپ کے وجود اقدس پہ اتارا گیا تو اس کے پیچھے مالک کائنات کی بہت بڑی حکمت پنہاں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فقط ہمیں قرآن نہیں دے رہے تھے بلکہ حامل قرآن بھی دے رہے تھے۔ اللہ ہمیں صرف تھیوری نہیں دے رہے تھے بلکہ پریکٹیکل بھی دے رہے تھے۔ اللہ ہمیں صرف الفاظ نہیں دے رہے تھے بلکہ تعبیر بھی دے رہے تھے۔ اللہ ہمیں صرف الہام نہیں دے رہے تھے بلکہ الہام کے اوپر عمل کرنے والے ایک اسوے کو بھی ہمیں ساتھ عطا فرما رہے تھے۔ چنانچہ مالک کائنات نے اس امر کا اعلان فرما دیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حضرت رسول اللہ کی اطاعت کی ہے اس نے در حقیقت مالک کائنات کی اطاعت کی ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ نے اس امر کا بھی اعلان فرما دیا، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ ہر شخص غلطی کھاتا ہے، ہر شخص کو ٹھوکر لگتی ہے، ہر شخص اپنی مرضی کی وجہ سے کلام کرتا ہے، لیکن وہ واحد ہستی جو صاحب الہام ہے، جو ناطق وحی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے امور کے تابع ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی کے تابع ہے، وہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارک و مطہر ہے، جن کے لبوں سے نکلنے والا ہر الفاظ شریعت ہے، ہر الفاظ حجت ہے، ہر لفظ دلیل ہے، ہر لفظ آئین ہے، ہر لفظ قانون ہے، ہر لفظ دستور ہے۔ نہ عالم کی بات قانون ہے، نہ فقیہ کی بات قانون ہے، نہ مجتہد کی بات قانون ہے، نہ محقق کی بات قانون ہے، نہ مفسر کی بات قانون ہے، نہ محدث کی بات قانون ہے، نہ قاضی کی بات قانون ہے، نہ حاکم کی بات قانون ہے۔ قانون پروردگار عالم کے بعد اگر کسی کی ذات ہے تو تنہا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، جن کو یہ اعداد حاصل ہوا کہ پروردگار عالم نے خود اس امر کا اعلان فرما دیا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو حضرت رسول اللہ کے نقش قدم کے اوپر چلا کرو، مالک کائنات تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ اور اس امر کا اعلان مالک کائنات نے فرما دیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا ہے در حقیقت اس نے بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور اس کے مد مقابل جو حضرت رسول اللہ کے اسوہ کامل کو نہیں مانتا، جو آپ کی گفتار و رفتار کو نہیں مانتا، جو آپ کے ارشاد عالیہ کو نہیں مانتا، جو آپ کی چال اور ڈھال کو نہیں مانتا، جو آپ کی خطابت اور آپ کے ارشادات کو نہیں مانتا، جو آپ کی جلوت و حلوت کو نہیں مانتا، جو آپ کی حدیث و سنت کو نہیں مانتا، جو آپ کے اوامر کو نہیں مانتا، جو آپ کے نواہی کو نہیں مانتا، جو آپ کی تقریر کو نہیں مانتا، جو آپ کی خطابت کو نہیں مانتا، جو آپ کے سکوت کو نہیں مانتا، جو آپ کی چال کو نہیں مانتا، جو آپ کی ڈھال کو نہیں مانتا، جو آپ کی گفتار کو نہیں مانتا، جو آپ کی رفتار کو نہیں مانتا، جو آپ کی اٹھک کو نہیں مانتا، جو آپ کی بیٹھک کو نہیں مانتا، جو آپ کی جلوت کو نہیں مانتا، جو آپ کی حلوت کو نہیں مانتا، جو آپ کی تہذیب کو نہیں مانتا، جو آپ کے تمدن کو نہیں مانتا، جو آپ کے آئین کو نہیں مانتا، جو آپ کے قانون کو نہیں مانتا، جو آپ کے اسوے کو نہیں مانتا، جو آپ کی شریعت کو نہیں مانتا، اس کے بارے میں مالک کائنات نے اس امر کا اعلان فرما دیا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَن أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو حضرت رسول اللہ کے اوامر کو نہیں مانتا، جو آپ کے ارشادات عالیہ کو نہیں مانتا، یہ فرمان کس کا ہے؟ کسی محدث کی بات نہیں، کسی امام کی بات نہیں، کسی فقیہ کی بات نہیں، کسی علامۃ الدہر کی بات نہیں، خالق کائنات کا اعلان ہے، مالک کائنات کا اعلان ہے، اللہ کم الحاکمین کا اعلان ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَن أَمْرِهِ، جو ان کے امور کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈر جانا چاہیے، ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، کہ وہ دنیا کے اندر فتنے کا نشانہ بنیں گے اور آخرت میں اللہ نے ان کے لیے دردناک عذابوں کو تیار کر دیا ہے۔ اسی طرح مالک کائنات نے اس امر کا بھی اعلان فرما دیا، فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ۔ وہ آدھی کتاب کو مانتے ہو، آدھے کا انکار کرتے ہو، اللہ کی بات کو ماننے کے دعوے دار ہو لیکن حضور اقدس کی بات کو نہیں مانتے، قرآن پہ چلنے کے دعوے دار ہو لیکن حدیث مطہرہ کو نہیں مانتے، اللہ کے الہام کو ماننے کے دعوے دار ہو لیکن پیغمبر زماں کی سیرت و کردار کو نہیں مانتے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ اگر تم آدھی بات کو مانو گے، آدھے کا انکار کرو گے، اللہ کی بات کو ماننے کا اپنی طرف سے دعوے دار بن جاؤ گے لیکن حضور اقدس کی بات کو نہیں مانو گے، کیا ہوگا؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔
اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا میں ذلیل و خوار کر دے گا اور آخرت کے دن تمہارے لیے دردناک عذابوں کو تیار کر دے گا۔ اور حضرات گرامی قدر اسی کے اوپر بس نہیں کیا بلکہ مالک کائنات نے اس امر کا بھی اعلان فرما دیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ وہی رب جو کل تک طور کی قسم کھاتا رہا، زیتون کی قسم کھاتا رہا، طور سینا کی قسم کھاتا رہا، انجیر کی قسم کھاتا رہا، آج سب سے بڑی قسم کھا رہا ہے روئے زمین کے اوپر نجم کی قسم کے مقابلے میں، شجر کی قسم کے مقابلے میں، سورج کی قسم کے مقابلے میں، لیل و نہار کی قسم کے مقابلے میں سب سے بڑی قسم ہے تو پروردگار عالم کی ذات کی قسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اپنی ذات کی قسم کھائی تو سیدنا مصطفیٰ کے ذات قدس کے بارے میں قسم کھائی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اللہ نے کہا مجھے میری ربوبیت کی قسم ہے وہ لوگ مومن و مسلمان نہیں ہو سکتے جو اپنے تنازعات میں، اپنے جھگڑوں میں آپ کی بات کو فیصلہ کن نہیں مانتے، آپ کی بات کو حرف آخر نہیں مانتے، آپ کی بات کو حجت نہیں مانتے، آپ کی ججمنٹ کو آخری ججمنٹ نہیں مانتے۔ حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اور مالک کائنات نے تسلیم کرنے کو بھی ایک شرط کے ساتھ معلق فرما دیا، کہا تسلیم کرنا کافی نہیں بلکہ کھلے دل سے تسلیم کرنا ہوگا۔ جو تسلیم کرے گا لیکن تنگ دلی کے ساتھ تسلیم کرے گا، جو تسلیم کرے گا گھٹن کے ساتھ تسلیم کرے گا، جو تسلیم کرے گا پریشان ہو کے تسلیم کرے گا، جو تسلیم کرے گا مجبور ہو کے تسلیم کرے گا، اس کا تسلیم کرنا کچھ بھی نہیں ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، مجھے میری ربوبیت کی قسم ہے لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک سیدنا مصطفیٰ کے رسالت عالیہ کو نہیں مانتے، ان کی حدیث طیبہ کو نہیں مانتے، ان کی سنن مطہرہ کو نہیں مانتے، ان کے اوامر و نواہی کو نہیں مانتے، ان کی ججمنٹ کو نہیں مانتے، ان کے فیصلوں کو نہیں مانتے۔ اور کہا جو مانتا ہے لیکن کھلے دل سے نہیں مانتا وہ بھی مومن نہیں ہے، جو مانتا ہے تنگ دلی سے مانتا ہے وہ بھی مومن نہیں ہے۔ مومن و مسلمان کی شان کیا ہے، مومن و مسلمان کا انداز کیا ہے، مومن و مسلمان کا اتوار کیا ہے، ان کا طریقہ ہے کار کیا ہے، ان کا طریقہ کار یہ ہے جہاں اللہ کی بات ہو، جہاں حضور اقدس کی بات ہو ان کا سر تسلیم ہم ہو جاتا ہے۔ انہیں پتا ہوتا ہے حضور کی بات ان کی اپنی بات نہیں ہے بلکہ ان کی بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے۔ حضرات گرامی قدر کافر حضرت رسول اللہ کو یہ بات کہا کرتے تھے، وقال الذین لا یرجون لقاء نأتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ، کہ حضور اقدس کو یہ بات کہا کرتے تھے کہ آپ قرآن مجید کے پیغام کو تبدیل کر دیں، اس کے پیغام کو تھوڑا سا تبدیل کر دیں، اس میں توحید کے مضامین کو بدل دیں، اس کے اندر تھوڑا بہت جو ہے ٹیمپرنگ کر دیں۔ تو حضرت رسول اللہ کے اوپر اللہ نے اس وحی کا نزول فرما دیا، کل فرما دیجئے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہ میں قرآن مجید کو اپنی مرضی سے بدلنے کا مجاز نہیں ہوں، میں تو حامل الہام ہوں، میں تو ناطق وحی ہوں، میں تو اللہ کے اوامر کا پابند ہوں، جو مجھے مالک کہتا ہے میں تو اسی کو آگے پہنچا دیتا ہوں۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں اپنی مرضی کے ساتھ قرآن مجید کے مضامین کو بدلنے والا نہیں ہوں، میں تو وہی بات کہتا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کہی ہے۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ حضور اقدس کے پاس جو بات آئی ہے وہ ان کی اپنی بات نہیں ہے۔ قل من کان عدوا لجبریل، جبریل سے دشمنی کرنے والوں، میکائیل سے دشمنی کرنے والوں، جبریل اپنی مرضی کے ساتھ حضور اقدس کے پاس ایک لفظ بھی لے کے نہیں آیا۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ جبریل آپ کے سینہ اقدس میں اگر پیغام کو لے کے آیا ہے، ہدایت کو لے کے آیا ہے، بشارت کو لے کے آیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لے کے آیا ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ مقام اگر حاصل ہوا تنہا حضرت رسول اللہ کو حاصل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ہر بات کو آئین بنا دیا، ہر بات کو حجت بنا دیا، ہر بات کو دلیل بنا دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جمعیت نے اس بات کا ارادہ کیا کہ حضرت رسول اللہ تو بخشے ہوئے ہیں، حضرت رسول اللہ تو مغفور اللہ ہیں، حضرت رسول اللہ تو مغفور ہیں،
حضرت رسول اللہ جو ہیں ان کے پر اللہ نے مغفرت کا نزول فرما دیا ہے، اللہ نے اپنی رحمت کا نزول فرما دیا ہے۔ آپ شادی کرتے ہیں، ہم شادی کیوں کریں؟ آپ رات کو سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، ہم رات کو کیوں سوئیں؟ ہم جاگتے ہی رہیں گے۔ آپ روزہ رکھتے بھی ہیں، آپ افطار کرتے بھی ہیں، ہم روزہ بھی رکھیں، ہم روزہ نہیں رکھ، ہم روزہ چھوڑیں گے نہیں، ہم افطار کریں گے نہیں، رکھتے ہی چلے جائیں گے۔ حضور اقدس کو یہ بات بتلائی گئی، حضور نے اعلان فرما دیا، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت کو چھوڑنے والا ہے وہ میرے اندر شامل نہیں ہے، مجھ میں سے نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ نے اس بات کو واضح فرما دیا۔ حجت و دلیل جو ہے تمہاری مرضی کی بات کا نام نہیں، تمہاری تمنا کی بات کا نام نہیں، بلکہ حجت و دلیل میرے اسوے کی بات کا نام ہے۔ اگر میں سوتا ہوں تم کو بھی سونا پڑے گا، اگر میں نکاح کرتا ہوں تم کو بھی نکاح کرنا پڑے گا، اگر میں افطار کرتا ہوں تم کو بھی افطار کرنا پڑے گا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کے بعد خصائص ہیں جو عام امت کے پاس نہیں ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خصائص کے جو کہ خالصتاً آپ کے اعجازات میں اور آپ کی ذات کی خصوصیات میں شامل ہیں، ان معاملات کے اندر بعض صحابہ کرام نے آپ کی پیروی کی کوشش کی، آپ نے ان کے اندر بھی ان کو روک دیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال بھی فرما لیا کرتے تھے کہ آپ افطاری کیے بغیر دوبارہ اگلی سحری پہ چلے جایا کرتے تھے، تو صحابہ کرام کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ آپ کے خصائص میں سے ہے۔ تو ان میں سے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی صوم وصال کو رکھنے کی کوشش کی، تو حضرت رسول اللہ نے ان کو روک دیا، کہا مجھ کو وہ کھلاتا ہے وہ پلاتا ہے جو تم کو نہیں کھلاتا تم کو نہیں پلاتا، چنانچہ تم میری پیروی کیا کرو، افطاری کر کے کیا کرو، سحری کر کے کیا کرو۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کی بات اتنی اٹل ہے، اتنی قطعی ہے، اتنی حرف آہر ہے کہ اللہ نے مومنوں مسلمانوں کو روک دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارے اعمال عند اللہ مقبول ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات سے آگے بڑھنے کی جستجو نہ کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی بات سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، تم نے اللہ کی بات کو ماننا ہے، تم نے رسول اللہ کی بات کو ماننا ہے، تم نے اپنے اعمال کو باطل نہیں ہونے دینا۔ اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا، جب تم حضرت رسول اللہ کے اسوے کو نہیں مانو گے، جب آپ کی بات کو نہیں مانو گے، آپ کی گفتار اور رفتار کو نہیں مانو گے، تمہارے اعمال تو باطل ہو جائیں گے۔ اعمال کے بطلان کا بڑا سبب یہ ہے، سبب عظیم یہ ہے، جب ان اعمال کو حضور کے اعمال کے مطابق انجام نہیں دیا جاتا، اعمال باطل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام جب اپنے منبر مبارک پر جلوہ افروز ہوا کرتے تھے، خطبہ مسنونہ کے اندر الفاظ لازماً کہا کرتے تھے، الا ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے اور بہترین اسوہ، بہترین طریقہ، بہترین نمونہ حضرت محمد کریم کا نمونہ ہے۔ اور حضرت رسول اللہ نے اس بات کے اندر ایک اضافہ بھی فرما دیا، وشر الامور محدثاتها، اور بدترین اعمال اور بدترین کام وہ ہیں جو دین کے اندر نئے شروع کر دیے جائیں، اور ہر نیا کام جو ہے بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں لے کے جانے والی ہے۔ گویا حضرت رسول اللہ نے اپنے امتیوں کو اس بات کو سمجھا دیا، جہاں پر میری بات ہوگی تم مجھ سے آگے پیش قدمی کرنے کے مجاز نہیں ہو۔ اگر میں نے نمازوں کو 5 کہا، فرض نمازیں 5 ہوں گی، اگر میں نے فجر کی رکعتوں کو 2 کہا تو 2 ہوں گی، اگر میں نے ظہر کی رکعتوں کو 4 کہا وہ 4 ہوں گی، اگر میں نے عصر کو 4 کہا وہ 4 ہوں گی، اگر میں نے مغرب کو 3 کہا وہ 3 ہوں گی، اگر میں نے سورج کے ڈوبنے کو مغرب کی نماز کی ادائیگی کا وقت قرار دے دیا تو سورج کا ڈوبنے کا وقت ہی مغرب کی نماز کی ادائیگی کا وقت ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، پورا کا پورا سال کیا کرتے ہیں؟ سورج ڈوب جاتا ہے، مغرب کی نماز کو ادا کر رہے ہوتے ہیں، میدان عرفات کے اندر سورج ڈوب رہا ہوتا ہے، قافلے پیش قدمی کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورج کا ڈوبنا اس دن حضرت رسول اللہ کی نماز کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ حج کے موقع پہ آپ نے عرفات سے پیش قدمی کر کے اپنی امت کے لوگوں کو یہ بات سمجھا دی، پورا سال سورج کے ڈوبنے کے ساتھ نماز ہوگی، اس لیے کہ میں سورج کے ڈوبنے کے ساتھ نماز کو ادا کرتا ہوں، لیکن آج کے دن نماز جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی، بلکہ قافلے پیش قدمی کریں گے، حالانکہ سورج ڈوب چکا ہے، اس لیے کہ آج کے دن میرا اسوہ یہی ہے، آج کے دن میرا طرز عمل یہی ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، پھر بات یہ سمجھ میں آئی کہ سورج کا ڈوبنا جو ہے وہ کفایت نہیں کرتا، بلکہ اسوہ رسول جو ہے وہ اصل دلیل ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہر رات
پچھلے پہر کے اندر اللہ حکم الحاکمین کی بارگاہ میں کھڑے ہونا کتنے شرف کی بات ہے، کتنی عظمت کی بات ہے. لیکن مزدلفہ کی رات سکون کی رات ہے، قرار کی رات ہے، آرام کی رات ہے. حضرات گرامی قدر مقام مزدلفہ ایام حج کے اندر، مزدلفہ کے اندر آپ نے تہجد کی نماز کا اہتمام اور التزام کیوں نہیں کرنا؟ اس لیے کہ پیارے نبی سے یہ بات ثابت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے رات کے پچھلے پہر کھڑے ہونا یہ بھی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے جب اس کے اوپر مہر رسول ہے، اور جب اس کے اوپر مہر رسول نہیں ہے پھر وہ بھی حجت و دلیل نہیں ہے. کوئی رات اگر حضرت رسول اللہ کی زندگی کے اندر ایسی آ جاتی ہے جہاں پر آپ نے آرام و سکون کا حکم دیا تو اس دن آرام و سکون کرنا بہتر ہوگا، راستی کا طریقہ ہوگا، راستی کا راستہ ہوگا. حضرت رسول اللہ کا اسوہ ایک کامل ہے، حضرت رسول اللہ کا اسوہ دلیل ہے، اور حضرت رسول اللہ کے اسوے کے مقابلے میں پوری کائنات کی بات بھی ہو رد کر دی جائے گی، مسترد کر دی جائے گی. حضرت رسول اللہ نے خود اس امر کا اعلان فرما دیا، کہا میں وادی بطحا میں لیٹا ہوا تھا، دو فرشتے میرے پاس آئے، ایک نے دوسرے کو مخاطب ہو کے کہا ہوا کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے کہا نام ہوا ہاں یہ وہی ہے. کائن کے بدن کی بڑی باتیں سنی ہیں، اللہ نے اس کے اندر علم کے، حکمت کے، تبخر کے، تفقع کے ایک سیلاب کو رواں فرما دیا، ایک بڑے دروازے کو کھول دیا. حضرات گرامی قدر دین کی حقیقت کو واضح فرما دیا، اعمال کی قبولیت کی اساس کو واضح فرما دیا. حضرات گرامی قدر کیا ہوا؟ کائن کے بدن کی بڑی باتیں سنی ہیں، حضرت رسول اللہ کے تول کے لیے ایک ترازو کو قائم کیا گیا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالا گیا، دوسرے پلڑے میں ایک آدمی کو ڈالا گیا. میرے آقا کا پلڑا بھاری تھا، 10 کے ساتھ تولا گیا، میرے آقا کا پلڑا بھاری تھا. 100 کے ساتھ تولا گیا، میرے آقا کا پلڑا بھاری تھا. 1000 کے ساتھ تولا گیا، میرے آقا کا پلڑا بھاری تھا. 10,000 کے ساتھ تولا گیا، سیدنا مصطفیٰ کا پلڑا بھاری تھا. 1,00,000 کے ساتھ تولا گیا، سیدنا مدثر و مدمل کا پلڑا بھاری تھا. کائن کو اس طرح مت تولو، پوری انسانیت کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے اور امام الاولین والآخرین کو دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے. حضرات گرامی قدر پوری کائنات کو ایک پلڑے میں ڈالا گیا، تنہا مصطفیٰ کو دوسرے پلڑے میں ڈالا گیا. سیدنا مصطفیٰ کا پلڑا اتنا بھاری تھا کہ زمین کو چھو رہا تھا، اور دوسرا پلڑا اتنا ہلکا تھا کہ آسماں کے ساتھ باتیں کر رہا تھا. در حقیقت مالک کائنات نے اس بات کو سمجھا دیا، 10 لوگ حضور کی بات کے مخالف ہوں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، 100 لوگ بھی حضور کی بات کے مخالف ہوں ان کی کوئی حقیقت و حیثیت نہیں ہے، 1000 لوگ بھی حضور کی بات کے مخالف ہوں ان کی کوئی حقیقت و حیثیت نہیں ہے، 10,000 لوگ بھی حضور کی بات کے دشمن ہوں ان کی کوئی حیثیت و حقیقت نہیں ہے. مملکتیں حضور کی بات کی دشمن ہوں ان کی کوئی حیثیت و حقیقت نہیں ہے. پوری انسانیت حضور کی بات کی مخالف ہو ان کی بات کی کوئی حیثیت و حقیقت نہیں ہے. اس لیے کہ انسانیت کا عقل و شعور، انسانیت کی کلیکٹیو وژن حضرت رسول اللہ کی عقل سلیم کا اور آپ کی عقل عظیم کا مقابلہ نہیں کر سکتی. حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آئی. حضرت حافظ نے اس بات کا ارشاد فرما دیا، جس طرح جانوروں کی عقلیں انسانوں کی عقول کا مقابلہ نہیں کر سکتی، انسانوں کی عقلیں عقل نبوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. حضرات گرامی قدر اور عقل نبوت ہی صرف وجہ نہیں ہے بلکہ اوپر سے اللہ کا الہام ہے، اوپر سے اللہ کی وحی ہے، اوپر سے اللہ کی تائید ہے، اوپر سے اللہ کی نصرت ہے. ایک تو عقل ہی عظیم سے عظیم ہے، اوپر سے اللہ کا الہام ہو، اوپر سے اللہ کی وحی ہو. حضرات گرامی قدر چنانچہ مومن و مسلمان کی شان کیا ہے، مومن و مسلمان کا امتیاز کیا ہے؟ جہاں پہ قول رسول ہو، جہاں پہ حکم رسول ہو، جہاں پہ ارشاد رسول ہو، ایسے عالم میں وہ پھر باپ کی بات کو نہیں دیکھتا، پھر بیٹے کی بات کو نہیں دیکھتا، پھر قبیلے کی بات کو نہیں دیکھتا، پھر بیوی بچوں کی بات کو نہیں دیکھتا، پھر مفتی و قاضی کی بات کو نہیں دیکھتا، پھر انبوہ کثیر کی بات کو نہیں دیکھتا، پھر حاکم وقت کی بات کو نہیں دیکھتا. پھر وہ اگر دیکھتا ہے تو انبیاء رسول اللہ کے امام کی بات کو دیکھتا ہے. اسے پتا ہوتا ہے وہی وہ قدم ہیں جو جنت کو لے کے جانے والے ہیں. اور اس بات کے پر اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے ختم کروں گا اور موضوع کی تفصیلی بات کو، اس کی جزئیات کو مزید واضح کرنے کے لیے اگلے خطبے تک موقوف کروں گا. میرے حضور نے اس امر کا اعلان فرما دیا، کل امت یدخلون الجنہ الا من ابا. ہر شخص جنت میں چلا جائے گا مگر وہ جنت میں نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. حضور کی اس بات کو سن کے صحابہ حیران ہوئے کہ لالو یاقوت والی جنت میں، مروارید والی جنت میں، سونے کے کنگنوں والی جنت میں، حریر و دیبا کے لباس والی جنت میں، حوروں کی رفاقت والی جنت میں، غلمان کی خدمت والی جنت میں، اللہ کی دیدار اور رضوان والی جنت میں جانے سے بھی کوئی انکار کرے گا.
قیل ومن ابا، کہا جنت میں جانے سے بھی کوئی انکار کرے گا؟ کون انکار کرے گا؟ کہا من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری بات کو مانا ہے وہ جنتی ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، اعمال کی قبولیت کے لیے ان کا اسوہ رسول سے مطابقت رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ حضور کا اسوہ نجات کا راستہ، حضور کا اسوہ قبولیت کا راستہ، حضور کا اسوہ ترقی کا راستہ، حضور کا اسوہ سعادت مندی کا راستہ، حضور کا اسوہ خوشبختی کا راستہ، حضور کا اسوہ اللہ کی پسندیدگی کا راستہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال کو انجام دیتے ہوئے اسوہ رسول کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، ہر شخص اس کا تعلق کسی بھی مذہب و مسلک سے ہو، اگر وہ مخلص ہے تو وہ اعمال کو انجام دیتا ہے رضا الہی کے لیے، لیکن ضروری نہیں کہ اس کے اعمال قبول ہوں۔ عاملۃ الناصبہ تصلی نارا حامیہ، اس دن بہت زیادہ اعمال کرنے والے بھی جہنم کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے، اس لیے کہ ان کے اعمال کی جہت اور ان کے اعمال کے اندر وہ شرائط موجود نہیں ہوں گی جو مقبولیت کی شرائط ہیں۔ حضرات گرامی قدر، قبولیت اعمال کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کو مومن و مسلمان ہونا چاہیے۔ اگر انسان عیسائی یہودی ہو کر اچھے اعمال کو انجام دیتا ہے، اس کے بدلے اس کو سکون تو مل جائے گا، سکینت تو مل جائے گی، شہرت تو مل جائے گی، عزت تو مل جائے گی، لیکن اخروی نجات اس کو نہیں مل سکتی۔ حضرات گرامی قدر، اس کے لیے اس کا مسلمان ہونا انتہائی ضروری ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا، اللہ اس کے دین کو قبول نہیں کرے گا اور وہ آخرت کے اندر گھاٹا پانے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ چنانچہ قادری صاحب ہوں یا غامدی صاحب ہوں، ان کا یہ نقطہ نظر جو ہے قرآن مجید سے مطابقت نہیں رکھتا کہ غیر مسلم بھی جنت میں جا سکتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، دوسری شرط جو اعمال کی قبولیت کے لیے انتہائی ضروری ہے، اعمال جو ہیں خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے۔ جن اعمال کے اندر دکھلاوا ہوگا، خود پسندی ہوگی، خود نمائی ہوگی، وہ اعمال عند اللہ مقبول نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ میں نے آپ کے سامنے گھوڑے کی مثال دی تھی، جس کو راہ خدا میں چلایا گیا تو وہ گھوڑا، اس کا ایک ایک قدم جو ہے انسان کے لیے اجر کا باعث ہے، اس کا چارہ اجر کا باعث ہے، اس کی لید، اس کا پیشاب بھی اجر کا باعث ہے۔ اور ایک گھوڑا ہے جسے غرور کے لیے چلایا گیا، اس کا ہر قدم باعث عذاب ہے، اس کا چارہ باعث عذاب ہے، اس کی لید باعث عذاب ہے، اس کا پیشاب باعث عذاب ہے۔ اور جس گھوڑے کو جو ہے پردے کے لیے رکھا گیا، ضرورت کے لیے رکھا گیا، نہ اجر کو لے کے آئے گا نہ عذاب کو لے کے آئے گا۔ حضرات گرامی قدر، یہی حال نمازوں کا ہے، روزوں کا ہے، حج کا ہے، زکوٰۃ کا ہے۔ اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے ہیں تو وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، خیر کا کوئی بھی کام جو تم کرو گے اس کو اللہ کے پاس لازماً موجود پاؤ گے۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، بے شک میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، لیکن اس کے مد مقابل اگر آپ کا عمل ریاکاری کی بنیاد پہ ہے، خود پسندی کی بنیاد پہ ہے، اپنی ذات کو منوانے کی بنیاد کے اوپر ہے، بلے بلے شاوا شاوا کانے کروانے کی بنیاد کے اوپر ہے، تو آپ کے اعمال مسترد ہیں۔ اور حضرات گرامی قدر، اجتہادی معاملات کے اندر اگر انسان کی نیت نیک ہے، غلطی کھاتا ہے تو اس کو 1 اجر مل جائے گا، صحیح اجتہاد کرتا ہے 2 اجر مل جائیں گے۔ اجتہادی امور کے اندر اگر اس کی نیت میں کھوٹ ہے، صحیح اجتہاد کرتا ہے، پھر بھی اجر سے محروم ہی محروم ہے، محروم ہی محروم ہے۔ حضرات گرامی قدر، اعمال کے اندر اس حد تک نیت کی جو ہے اہمیت ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، اس کے بعد دوسری اہم شرط اور حتمی اور قطعی شرط یہ ہے کہ وہ اعمال جو ہیں اسوہ رسول کے مطابق ہونے چاہیے، مہر نبوت کے مطابق ہونے چاہیے۔ الا ان خیر الحدیث کتاب اللہ، الا ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها
اور حضرات گرامی قدر بدترین کام دین کے اندر فکر جدید کی روشنی میں وضع کیے گئے کام ہیں اپنی مرضی سے عید کو بڑھا لینا، اپنی مرضی سے عبادات کو بڑھا لینا، اپنی مرضی سے لیلۃ القدر کے مقابلے میں ایک اور رات کو تیار کر لینا۔ یہ دین کی اساس سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اگر اس کے پیچھے بدنیتی ہے تو گرفت ہی گرفت ہے، اگر اس کے پیچھے جہالت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جاہل کو جو ہے ہدایت کے راستے پر گامزن کر دے۔ عذر بالجہل کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کی گرفت نہ ہو، لیکن جس کی نیت کے اندر کھوٹ ہے حضرات گرامی قدر وہ عند اللہ جواب دہ ہے۔ ہاں اگر وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرمانے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر دین کی مبادیات، دین کی اساس اللہ کا قرآن ہے، کالی کملی والے کا فرمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس اساس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو اللہ کا اعلان واضح ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، جو حضور اقدس کی بات کو نہیں مانتے، جو آپ کے اوامر و نواہی کو نہیں مانتے، جو آپ کے اسوہ کامل کو نہیں مانتے، کیا ہوگا؟ یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، دنیا میں فتنے کا نشانہ بنیں گے اور آخرت میں اللہ نے ان کے لیے دردناک عذابوں کو تیار کر دیا ہے۔ اسی موضوع کو انشاءاللہ میں کنٹینیو کرتے ہوئے عملی مثالوں کے ساتھ، عملی حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے اس بات کو رکھوں گا کہ کس طرح صحابہ کرام نے، کس طرح محدثین اعظام نے، کس طرح علماء کرام نے ان اعمال کو ذرہ برابر بھی حیثیت نہیں دی، چاہے ان کے پیچھے طاقت تھی، قوت تھی، ہیبت تھی، حشمت تھی، جن اعمال کے اوپر مہر رسول نہیں تھی۔ حضرات گرامی قدر مومن و مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کی نگاہ اگر ہوتی ہے یا رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کالی کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے۔ حضرت رسول اللہ نے خود اس امر کا اعلان فرما دیا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تم میں دو چیزیں، دو امور چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے۔ جب تک چمٹے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت سے تمسک اختیار کرنے کی توفیق دے اور ہر معاملے کے اندر اسوہ رسول سے رہنمائی حاصل کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینھی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔